اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائلہ سلطان۔ ناظرین، آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب۔ آج ان سے آئین اور قانون کی روشنی میں کچھ سوالات کے جوابات طلب کریں گے۔ احمد اویس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا کہ آپ یہ لاء کی فیلڈ میں کیوں آئے، آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ کیوں چوز کیا؟ دیکھیے، کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ انسان کی ڈیسٹینی میں ہوتی ہیں اور اسی کے مطابق اس کی سوچ کا دھارا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، بدلتا ہے، اور اسی میں اس کا ایک اس کی جو سوچ جو ہے، اس کی جو افکار جو ہیں، اس کی تمام ترجیحات جو ہیں اس طرف ہو جاتی ہیں۔ تو یہی آپ سمجھ لیجئے کہ گورنمنٹ کالج میں نے BA کیا، اور اسی زمانے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں قانون کی ڈگری حاصل کروں گا اور میں لائرس کا پروفیشن جو ہے، پیشہ جو ہے وہ یہ وکالت کا، اسی میں اپنے آپ کو منسلک کروں گا، کیونکہ میری طبیعت میں ایک ایسی تھی کہ میں کسی کی سبارڈینیشن کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں کسی کا ملازم ہو کے کہیں پہ قائم کروں، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ فیز میں ایک اپنے گرد ایک حساد مان لیتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ پھر جب آپ کسی سروس میں چلے جائیں تو پھر آپ کو ہر بات پہ سوچنا ہے کہ آپ کی ان سبارڈینیشن تو نہیں کر رہے ہیں کہیں پر، آپ کا باس تو ناراض نہیں ہو جائے گا کہیں پہ، تو پھر وہ آپ کو اپنی سوچ پہ بھی پابندی لگانی پڑتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے غالباً وہ علامہ اقبال کی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو اس کے باعث کہ میں اپنی آزاد سوچ سے جو انوائرمنٹ کو دیکھ کے جو میرے اپنے ذہن میں سوچ ہے کہ سوسائٹی کی کیا ضروریات ہیں، کامن مین کی کیا پرابلم ہے، تو میں اس پروفیشن میں آنا چاہتا تھا کہ اس پروفیشن میں رہ کر میں ان مسائل کو اچھا سمجھ سکتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھوں گا، بلکہ ان مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی جو ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک جو پرابلم آتی ہیں ان کو نپٹنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار، کیونکہ قانون کی ایک بڑی پیوٹ پوزیشن ہوتی ہے سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے، سوسائٹی کو ایک کلوز نیٹڈ فارم میں رکھنے کے لیے، اور اس میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو ختم کر کے یا قانون کے سامنے ایکوالٹی کریٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا رول ہے وہ عدلیہ اور قانون کا ہے۔ بالکل۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ 3 پلرز کے اوپر قائم ہے، جو ماڈرن کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں 3 اسٹیٹ جو ہیں، 3 جو اس کی پلرز ہیں۔ ایک پلر جو ہے وہ ہے اس کا پارلیمنٹ، دوسرا ہے ایگزیکٹو، اور تیسرا ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ جوڈیشری کی ایسی پیوٹ پوزیشن ہے کہ وہ ایک تو ٹرائیکاٹومی ہے جہاں پہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، لیکن جوڈیشری جو ہے وہ اوور آل ان تمام کو اپنے پریمیسز میں فکس کرتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ناٹ اونلی کہ فکس کرتی ہے، اسی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی جوڈیشل ریویو کا ایک بہت بڑی اتھارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا بھی کوئی لیجسلیشن کا بھی کوئی جو ہے اور کام ہے اور کوئی فیصلہ ہے کوئی، اس کو بھی آپ آن دی ٹچ اسٹون آف کانسٹیٹیوشن کہ یہ اسلام و سنہ کے خلاف ایکٹ پاس ہوا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے، تو ان بنیادوں کے اوپر یا کانسٹیٹیوشن کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، تو آپ اس کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں اور کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی اتھارٹی ہے عدالت کے پاس کہ کانسٹیٹیوشن نے اس کو جو پرووائڈ کی ہے
کہ وہ پارلیمنٹ کے بھی ایکٹ کو وہ کین کال ان کوشچن. تو یہ تمام باتوں کے پیش نظر جو میری سوچ تھی اور میں نے اس لیے یہ لا پروفیشن کو میں نے صحیح. تو سر جیسے کہ یہ ایک اشرافیہ جب ایک جو تھی نا غالب آ جاتی ہے تو اس میں ایک غریب اور ایک عام آدمی کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے. تو اس سوسائٹی میں ایک عام انسان کو انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ آپ اس کے لیے کیا اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کیا اب تک کی جو آپ کی وکالت کی زندگی رہی ہے اس میں آپ نے کیا اسٹرگل کیا اس حوالے سے؟ پہلا سوال کا جو آپ کا جو پہلا سوال کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے میرے نزدیک جی. کہ یہ آپ نے اشرافیہ اور اس کے ساتھ اپنے کامن مین کے حقوق کی بات کی ہے. جی. یہ اشرافیہ کا اتنا غلط طریقے سے میں پاکستان میں استعمال ہوتا چلا آیا ہے بالکل کہ کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کو وہ لوگ اپنے تمام تر ریسورسز کے باوجود شور ہنگامہ کر کے اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, پلے اپ بھی کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کسی نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ بندے جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا, غریب عوام کا انہوں نے خون چوسا کسی بھی اعتبار سے, آپ دیکھ لیجئے. بالکل. لیکن جس وقت ان کے اوپر ہاتھ پڑنے لگے تو وہ فوراً کہیں گے کہ جناب اگر ایسا ہو گیا تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گی, آئین جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا. بالکل. اور یہاں پہ جو جناب ایک ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی, جبکہ سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ وہ خود طبقہ کر رہا ہے, اور وہ طبقہ ہے کہ جس کے نزدیک غریب عوام کی احساسات کی, ان کے جذبات کی, ان کی ضروریات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل. وہ میں اس طبقے کو میں کہتا ہوں وہ کیپٹلسٹ ہے, جو کیپٹلسٹ بیسڈ اکانومی کو فالو کرنے والے ہیں. جی. وہ ان کے لیے صرف ایک ہی چیز ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, اور وہ ان کے ایسٹس ہیں, ان کی جائیدادیں ہیں, اور ان کے ایسٹس ہیں, اور ان کے جو مانیٹری انٹرسٹ ہیں. جی. وہ جہاں پر بھی ہیں وہی قبلہ کعبہ ان کا ہے. ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان لوگوں کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, ان لوگوں کا جو ہے رکھ رکھاؤ جو ہے منافقانہ ہے. یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو سال میں 20-25 بار جو ہیں وہ عمرہ کے لیے جائیں گے اور ہر سال حج کے لیے جائیں گے, لیکن کتنا خرچ وہاں پہ کر کے آتے ہیں اس سے بہت کم خرچ میں آپ سینکڑوں فیملیز کو ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل. یہ لوگ اس کا نہیں کبھی سوچیں گے. آپ دیکھیے, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ان لوگوں کے اعتبار سے, کہ پاکستان میں جو فلور آف پارلیمنٹ میں ایک دفعہ ایک فائنانس منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاورٹی لائن ان پاکستان ہیز گون اپ ٹو 42.3%. اب 42% یا 43% یا 40% اگر پاورٹی لائن ہے پاکستان میں, تو آپ سوچئے کہ 22 کروڑ آبادی میں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریباً 10 کروڑ کی آبادی بلو پاورٹی لائن ہے. بالکل. اور بلو پاورٹی لائن کیا ہے؟ رہنے کے لیے شیلٹر کوئی نہیں. بالکل. پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا بہت سے لوگوں. پورا اتنا کپڑا نہیں کہ پورا جسم ڈھانک سکیں, اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ کسی بچے کو کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی بھیج سکیں. کوئی فیملی نے اپنی پوری زندگی میں کسی ہاسپٹل کی اور کسی ڈسپینسری کی شکل نہیں دیکھی. یہ ہے بلو پاورٹی لائن زندگی. لیکن اس حالت میں یہ اتنی بڑی آبادی کے لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں کہ اگر ماچس کتنی خریدتے ہیں تو ٹیکس دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ ٹیکس کا پیسہ نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے نا. بالکل. اور آپ کے وزیر اعظم UN کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں, $9,000 پر ڈے پہ کمرہ لیتے ہیں صرف اپنے لیے. 100 آدمی ساتھ گئے ہوئے, وہ بھی اسٹیٹ ایکسچیکر کے اوپر ہے. اب وہ جو $9,000 کا مطلب ہے کہ وہ 12-13 لاکھ روپیہ پر ڈے. کس پیسے سے؟ وہ بلو پاورٹی لائن کے لوگوں کے پیسے سے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. آپ کے ٹیکس تو میں تو ٹیکس میں بالخصوص ان لوگوں کی کہ وہ کس حالت میں ٹیکس دے رہے ہیں. بالکل. جب وہ ٹیکس دے کے اب آپ کا وزیر اعظم جو کہ عوام کا نمائندہ ہے, بالکل, پاکستان کے آئین کے پریامبل کو دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives.
اب وہ چوزن ریپرزنٹیٹو ہیں پاکستان کے، اور حکومت میجورٹی بنا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے، نمائندگی تب ہوگی کہ وہ پاکستان کے عوام کی ایسپریشن کی، ان کی سوچ کی، ان کی خواہشات کی نمائندگی کریں گے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی نمائندگی کریں گے. یہ ہے نا اصل میں کانسیپٹ، تو یہ ہے ڈیموکریسی کا. یہ کانسیپٹ تو انہوں نے پورا نہ کیا. تو کیا ہوا، ورچولی انہوں نے جب وہاں جا کے اپنی اثر رسوخ اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اور پاکستان میں یہ عہدے کے بنیاد کے اوپر یہاں سے اور آپ نے دولت سمیٹنے کی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوشل کانٹریکٹ، کانسٹیٹیوشن از اے سوشل کانٹریکٹ. بالکل. اس سوشل کانٹریکٹ کو تو خود ہی آپ نے توڑ دیا. آپ دیکھیے کہ لائک اینی کانٹریکٹ، دو پارٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر، اور دونوں پارٹی جب سائن کرتی ہیں کسی ایک بات پہ اتفاق کر لیتی ہیں تو کانٹریکٹ مکمل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. اب آئین کو کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اس لیے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ پیپل آف پاکستان ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے. پیپل آف پاکستان نے اپنا آبلیگیشن کیسے پورا کیا کہ دے سرنڈرڈ بفور دی اسٹیٹ آف پاکستان، دے سرنڈرڈ آل دیئر رائٹس بفور دی اسٹیٹ آف پاکستان. ان ریٹرن اسٹیٹ آف پاکستان نے کہا کہ تم تمام رائٹ جو تم نے سرنڈر کر دی ہیں، وی گارنٹی یو، وی ول پروٹیکٹ دیز رائٹس اینڈ وی ول پرووائڈ یو دیز رائٹس جب بھی ضرورت ہو. ایگزیکٹلی. تو کانٹریکٹ ہو گیا مکمل. اب کیا پوزیشن ہے کہ اب ایک پارٹی تو کانٹریکٹ پورا کر، اپنا حصہ پورا کر چکی ہے کہ اس نے تو سرنڈر کر دیا. اسٹیٹ آف پاکستان نے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرسونیفائی کرتی ہے، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اسٹیٹ کو، کسی حکومت نے اپنے وہ کانسٹیٹیوشنل وہ آبلیگیشن کو پورا نہیں کیا جس سے کانٹریکٹ مکمل ہو، کہ نہ تو فنڈامنٹل رائٹس ان کے فراہم ہوئے، نہ پروٹیکٹ ہوئے، نہ ان کے مطابق ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں. سر اب گورنمنٹ ایسے کون سے اسٹیپس لے رہی ہے کہ ایک عام آدمی کو انصاف ملے گا؟ کیونکہ عمران خان کا نعرہ ہے کہ یہاں انصاف ہوگا، تو اب گورنمنٹ کی طرف سے کون سے ایسے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی انصاف ملنا شروع ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ بالکل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ بالکل کمٹمنٹ ہے، بڑی فرم کمٹمنٹ ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنا حکومت سنبھالی اور جب احساس ہوا کہ خزانے خالی ہو چکے ہیں، ہر چیز ڈرین آؤٹ ہو چکی ہوئی یہاں سے. ایک سال کے اندر، یہ پچھلے ٹینور کے اندر جو میاں نواز شریف کا تھا، 34 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے لون لیا، اور وہ کہاں گیا، کہاں استعمال ہوا، کہاں خرچ ہوا، بالکل کہیں نظر نہیں آتا آپ کو. ہاں ان کی تجوریاں بھر گئیں، ان کی پراپرٹیز جو ہیں، ان کے ایسٹس جو ہیں وہ نمایاں آپ کو نظر آتے ہیں بڑے بڑے. تو اب وہاں تک جب تک ان تمام پوزیشنوں سے آپ نکلیں گے نہیں، بیلنس آف پیمنٹ جب حکومت میں آئے ہیں تو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ انتہائی خراب تھا. امپورٹس اس قدر بڑھ چکی ہوئی تھیں اور ایکسپورٹس ہماری اتنی کم تھیں کہ پیسہ ڈرین آؤٹ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ملک جو حالات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہوئے پڑے تھے. جی. تو ہم نے آ کے، اس حکومت نے آ کے یہ کیا کہ فوراً انہوں نے امپورٹ پہ پابندی لگائی، اور آہستہ آہستہ اب ایک دفعہ تو دیکھیے جب ایک ویو چلتی ہے نا، ریسیشن کی ویو چل رہی ہے، حالات خراب ہوئے ہیں، تو اب وہ اٹ ہیز ٹو ٹچ دی لوئسٹ ایب، وہاں سے ریوائول شروع ہوگا اس کا. بالکل. اب وہ معاملات میرے خیال میں وہ 2 سال کا کٹھن وقت جو ہے وہ اس حکومت نے گزار لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اب پالیسیز جو انہوں نے اناؤنس کی تھیں، مثلاً وہ ایک کامن مین کے لیے گھر کی پروویژن کے، ان کو گھر فراہم کریں گے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. صحیح. یہاں پہ پنجاب میں بھی وہ جو ہے منصوبہ جو ہے 50 لاکھ گھروں کا، اور وہ سارے جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ان کی لیجسلیشن ہو رہی ہے، ان کے اوپر وہ ساری ان کی ڈیٹیلز تیار ہو رہی ہیں. یہ تمام کام شروع ہو چکے ہیں. اب اکنامک ریوائول کا بھی میرے خیال میں ود دی ٹرن آف دس ایئر آپ دیکھیں گے کہ ایک ریوائول کا پیریڈ بھی سامنے آنے لگ پڑا ہے. تو انشاءاللہ تمام وہ معاملات جس سے کامن مین کو فائدہ ہوگا، ان پالیسیز کو لے کے آگے چلا جائے گا، اور امپلائمنٹ کے لیے ان کو ملازمتوں کے اعتبار سے جو آپ نے دیکھا کہ انڈسٹری کا نام دے دیا ہے، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے کمپنیز کو، اس کو تو وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آ کے انویسٹ کریں گے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑھے گا، ریز ہوگا،
تو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. لا اینڈ آرڈر سچویشن سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں پاکستان کی آرم فورسز نے بڑا پیوٹ رول پلے کیا. صحیح. ناردرن ایریا میں جو ملٹری ایکشن ہوئے ہیں 2 دفعہ ہوئے ہیں مختلف اوقات میں, اور پاکستان کے جو ہے فوجی جو ہیں وہ آفیسر بھی اور جوان بھی اس میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, لیکن نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے انہوں نے یہ سارا اتنا سخت کٹھن کام جو کیا ہے, جس کا باعث اللہ کا فضل سے آج آپ دیکھیے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے. بالکل. ابھی سیکورٹی کیونکہ جب کسی انویسٹر کو سیکورٹی نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے یہاں پہ انویسٹ کرے گا. تو حالات ایسے, اب میں بتاؤں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹاپ مین اگر ٹھیک ہے نا جی تو ایک نہ ایک دن معاملات آپ کے سیدھے ہو جائیں گے. نیچے کی تمام جتنی قباہتیں ہیں وہ سیدھی ہونی لگ جائے گی, اس کا ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا. بٹ اف ٹاپ مین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے, یا اس کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہے, تو پھر آپ خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں ملک جو ہے وہ بہتری کی راہ پر گامزن ہے, اور انٹینشن یہ ہے کہ کامن مین کا وہ دن جلدی آئے کہ جب کامن مین جو ہے وہ اس کی مشکلات کا حل ہوتا نظر آئے, اور اس کی مشکلات جو ہیں وہ بدل جائیں اس کی خوشیوں کے اندر. بالکل. ایک میں سمجھتا ہوں, دیکھیے کہ جو ہوتا ہے نا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہی شوڈ بہیو لائک اے فلاسفر ود اے ویری سینسٹیو ہارٹ, کہ اس کو چلتے پھرتے کامن مین کے چہرے کو پڑھ لے وہ, اس کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ ہے تو سمجھو سوسائٹی بڑی پرسکون ہے. اس کے چہرے پہ اگر تکلیف کی اور کسی مصیبت کی, کسی پریشانی کی اس کے چہرے کے اوپر سلوٹیں نظر آتی ہیں تو سمجھ لے گا وہ کہ سوسائٹی تکلیف میں ہے. سر جیسے کہ پلیٹو نے کہا تھا کہ ایک حکمران کو فلاسفر ہونا چاہیے. ہاں, یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بالکل, یہ اس نے پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ a king should be a philosopher. ایگزیکٹلی. کہ اگر بزنس مین کو کنگ بنا دیا تو he will acquire political power for the expansion of his business, not for the benefit of the people. بالکل. تو یہ ہمارے یہاں نقصان ہوا. اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو پیسے سے کوئی لگاؤ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. اس کی رہن سہن دیکھ لیں, آپ اس کا ڈریس دیکھ لیں, اس کا کھانا پینا, اس کی عام لائف میں ویری سمپل پرسن, لیکن ویری فرم ان ہز کمٹمنٹ ٹورڈز پیپل آف پاکستان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بڑی توقع ہے کہ اچھے نتائج نکلیں گے, اور ضرور وہ دن آئے گا کہ ہم بھی ایک افلوٹ اسٹیٹ کی شکل میں ابھر کے سامنے آئیں گے. ہمارے پاس تمام وہ ذرائع موجود ہیں. بالکل. اور نیشن اتنی ورسٹائل ہے, صرف فقدان یہاں پہ لیڈرشپ کا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب آپ کو انڈر دس نیو لیڈرشپ ایک چینج پاکستان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا, اور معاملات جو ہیں وہ اچھے ہونے لگیں گے. ہماری اس میں پرسنٹیج آف بلو پاورٹی لائن جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی, اور کامن مین کے لیے تمام ایسی پالیسیز اپنائی جائیں گی کہ جہاں کامن مین مستفید ہو سکے. انشاءاللہ. سر, بینگ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, اگر حکومت اپنے کسی کیس میں گلٹی پروو ہو جاتی ہے یا آپ کو لگے کہ حکومت جو ہے اس کا سٹانس غلط ہے, تو کیا تب بھی آپ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, دیکھیے میں بڑا واضح اس کے اوپر آپ کو بتا دوں کہ بینگ ایڈوکیٹ جنرل, آف کورس ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ عدالت میں حکومت کی, پنجاب حکومت کی یا پروونشل حکومت کی نمائندگی کرتا ہے. بالکل. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بینگ ایڈوکیٹ اور فالوئنگ دی پرنسپل آف جوڈیشل پروفیشنل ایتھکس, اس کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ وہ مشورہ دے گا اپنے کلائنٹ کو کہ یہاں تم غلط ہو, اس کو یہ قانون کے مطابق تمہارے اسٹیپ نہیں ہیں, ان کو درست کرنا چاہیے. یہاں پہ آپ عدالت سے ہم کلیئر اپنی نہیں لے سکتے ہیں, ہمارے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے, اور یہ لا اینڈ ایتھکس کے اگینسٹ ہے فلاں چیز جو ہے. اس سے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے اتنے امپلائیز, اگر میٹر امپلائیز کا ہے, ان کو نقصان پہنچے گا, ان کے فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. یہ پالیسی آپ کی جو ہے یہ متصادم ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ ان مینی ریسپیکٹ. یہ ساری باتیں جو ہیں جب مشورہ آپ دیتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ہی از ممبر آف دی پروونشل اسمبلی آلسو, ہی کین اٹینڈ اے سیشن.
وہ ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر بھی وہ بیٹھ سکتا ہے جا کے, اور وہ صوبائی اسمبلی کی پروسیڈنگ کے اندر بھی جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے وہاں پہ ان کو جو قانونی مشورہ دینا ہے, تو دیکھیں قانون تو انسان کے لیے بنا ہے. بالکل. آپ کا ہر مشورہ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ کامن مین کے مشکلات جو ہیں وہ دور ہوں, کہیں کسی کے ساتھ غیر قانونی ایسا ایکٹ نہ ہو کہ جس سے نقصان پہنچے. ایک آدمی کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا, فیملی کو, فیملی سے کئی فیملی کو, اور اس طرح معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے میری یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئی مسٹ ریپرزینٹ دی provincial government before the court, but I must assist the court also in the dispensation of justice. یہ بنیادی کام ہوگا. صحیح. سر, بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص گلٹی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وکلا حضرات کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس شخص کا کیس ہی نہ لیں تاکہ انصاف کے تقاضے وہیں سے پورے ہو جائیں؟ کیونکہ اگر بہت سے ایسے وکیل ہیں جو کہ یہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ جو بھی جس بندے کا وہ کیس لے رہے ہیں وہ گلٹی ہے, لیکن پھر بھی کہہ لیں کہ لالچ کہہ لیں اس کو, آپ پیسے کی غرض کہہ لیں, اس کے لیے وہ کیس لے کر جاتے ہیں, اور اس طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے نا, یہ ٹرمینالوجی جو ہے, یہ گلٹی اور ناٹ گلٹی, جی, یہ بڑی ریلیٹیو ہے. ریلیٹیو اس طرح ہے کہ انلیس دیر از اے ڈیکلیریشن فرام دی کورٹ کہ if court pronounce somebody as guilty, then he is a guilty, or that order attains finality. مجھے آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم خود فیصلہ کر دیں کہ یہ گلٹی ہے اور یہ نہیں, لیکن اگر پہلے ہمارے پاس ثبوت موجود ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ ثبوت بھی بڑے بعض کانٹروورشل ہوتے ہیں کہ جس میں آپ حتمی فیصلہ باز کرتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, مرڈر کیس ہے. جی جی. اب مرڈر کیس جس وقت عدالت میں آتا ہے, اس سے پہلے پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی ہے. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ اس کا چالان پٹ اپ کر دیتی ہے کورٹ کے اندر فار ٹرائل, کریمنل ٹرائل. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے ہیومن سائیکالوجی کو آپ مت بھولیے کہ کوئی آدمی کسی دشمنی کی بنیاد پہ, کسی لالچ کی بنیاد پہ, کسی حسد کی بنیاد پہ کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے, اتنا بڑا اقدام کرتا ہے, تو اس کی کوشش یہ تو انسان کے اندر, یہ اس کی خصلت کے اندر, اس کی طبیعت میں یہ ایک خاصیت موجود ہے کہ جب وہ کرائم کرتا ہے تو اس کو اندر کی گلٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں ایک کرائم کر رہا ہوں یا میں ایک بری بات کر رہا ہوں, اور وہ اپنی بری بات کو چھپانے کی ہائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عام حالات میں کسی کو لوگوں کے سامنے, گواہوں کے سامنے جا کے مار دے, اور للکارا بھی مار دے کہ جی میں نے, دیکھو جی میں نے اپنے دشمنی کا بدلہ لے لیا, مار دیا بندہ. He would not do it. وہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے پلان کر کے جا کے مارے گا, جو کولڈ بلڈڈ مرڈر جسے کہتے ہیں. ایک ہے کہ ہیٹ آف جو ہے سڈن پرووکیشن کے اندر کوئی آدمی, آپ دو آدمی کی جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گیا, لڑائی میں ایک نے کسی کو مکہ مار دیا, وہ ایسی جگہ پہ سینسیٹیو جگہ پہ لگ گیا, بندہ مر گیا, یا اس کے پاس پسٹل تھا, اس نے غصے میں جسٹ گاٹ میڈ ان اینگر, اس نے اس کو فائر کر دیا اور وہ مر گیا. یہ ایک سچویشن دیکھتا ہے. قانون بھی دونوں کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے. سڈن گریو اینڈ سڈن پرووکیشن کے اندر کسی نے کسی کو فائر کیا یا کسی کو کوئی چیز ماری اور وہ مر گیا, تو اس میں نارملی سزائے موت نہیں دی جاتی. صحیح. اس میں اس کی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کنڈیشن کے اوپر. اس میں اسی طرح سے کولڈ بلڈڈ مرڈر اگر ثابت ہو تو وہاں سزائے موت ہے. اب جب وہ سزائے موت کے لیے آپ کسی کو جب پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو ساری دنیا کا قانون اور اسلامک قانون بھی, اسلامک جورسپروڈنس بھی کو آپ سامنے رکھ لیجئے. ایک ہی اس کے پیچھے جو پرزمپشن ہے, اسٹرانگ فلسفی ہے کہ آپ 10 بے گناہ کو جو ہے 10 گناہ گاروں کو چھوڑ دیں, جی, کہیں ایک گناہ گار ایک بے گناہ سے پھانسی پر نہ چڑھ جائے. بالکل, یہ ایک بیسک فلسفی ہے. حضرت علی کا قول بھی ہے, حضرت علی کا قول, جی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے کہ ایک پرزمپشن ہے, بڑی اسٹرانگ پرزمپشن کہ ہر شخص جو ہے وہ انوسینٹ ہے unless and until he is proved guilty. اور گلٹی پروو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو بڑے ہینس کرائم ہیں, بڑے
ऐसे क्राइम जिससे सोसाइटी के ऊपर बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ लें कि जब तक उसके अंदर आपको बाकायदा तौर के ऊपर आई विटनेसेस मौजूद नहीं होंगी, आई विटनेस की पूरी क्लैरिटी के साथ उनकी शहादत नहीं होगी और वो विटनेसेस की अपने कैरेक्टर भी अच्छे नहीं होंगे, तो आप उसको सजा वैसी नहीं दे सकते। या इसके ऊपर कंसेंसस है। सही, अदालतों में मोस्टली देखा जाता है कि वकील हजरात की जानिब से जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, डेट्स पे डेट्स ली जाती हैं, इस तरह इंसाफ का निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होता दिखाई नहीं दे रहा? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसमें कोई शक नहीं है और बड़ी इसमें सीरियसली तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान के सुपीरियर जुडिशरी को और हुकूमतों को भी इसके ऊपर बहुत सीरियसली, और इसमें मेरे ख्याल में कहीं अमेंडमेंट करनी पड़े तो उसका कानून को भी अमेंड करें, लेजिस्लेशन करनी पड़ती है तो वो भी करें। तो आप ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करें? मैं बिल्कुल सजेस्ट इसमें करूँगा और मैंने कई दफ़ा ये अपनी बारहा मुख्तलिफ सेमिनार में जहाँ कहीं भी मौका मिला मैंने ये बात की है और खुल के भी की है कि पाकिस्तान के अंदर ये उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो फॉल्स लिटिगेशन की है। ऐसे किसी को तंग करने के लिए आपने एक मुकदमा कर दिया, चलो जी अदालतों चढ़े रवे जी पुगदर और येस टुगेदर वो चलती मुकदमेबाजी चल रही है। लेकिन ये चीज़ जो है ये इतनी ख़तरनाक है और इसका हल मौजूद है। उसका हल ये है कि हमारे यहाँ पे वो कल्चर डेवलप करने की बात है, एक नए माइंडसेट की ज़रूरत है कि सिविल कोर्ट से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ पे लिटिगेशन आप कंक्लूड करते हैं और जज अपना फैसला सुनाते हैं तो उस फैसले में वो ये बिल्कुल इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि वेदर इट वाज अ फास्ट लिटिगेशन और लिटिगेशन ठीक थी, ठीक है, फैसला किसी एक का हुआ, दोनों में फ़र्क है। लेकिन जहाँ पे वो उनको ये निशानदही कर दें इस बात की कि ये फास्ट लिटिगेशन थी, झूठा मुकदमा था, ये सिर्फ तंग करने के लिए किया गया है, तो अदालत को चाहिए कि साथ ही हैवीली फाइन कर दे लूजिंग पार्टी को। सही, जैसे बाहर के अदालतों में है, होना चाहिए ऐसे। जब वो हैवीली फाइन होगा और वो उसको पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा, उसकी जायदाद अगर है तो वो बिकेगी, जायदाद नहीं है तो पकड़ के जेल में बंद कर देंगे उसको कुछ अरसे के लिए। जब ये चीज होगी ना तो ये फास्ट लिटिगेशन चेक हो जाएगी और फास्ट लिटिगेशन खत्म होगी तो एक इतनी बड़ी परसेंटेज जो है मुकदमेबाजी की आप सर 1.5 लाख के करीब केसेस जो है अदालतों में पेंडिंग हैं, तो इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है इस हवाले से? देखिए इसमें तो इकदाम जो हैं वो तो ऑस्टेंसिबली और मेनली जो है वो तो जुडिशरी ने करने हैं, इसके ऊपर कोई स्टेप लेने हैं। लेकिन हम इस नुक्ता नज़र से बिल्कुल इस बात पे तैयार है कि जुडिशरी अगर ये सारा महसूस करके हमें बताएं कि इतने जजेस जो हैं ये कमी है, इसमें और लगने चाहिए, जो नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भरमार है मुकदमों की, और वो हमें वहाँ से वो एक सजेशन भेजें उनकी, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो लॉ डिपार्टमेंट जो है वो फिर लेजिस्लेशन का लिए वो समरीज वगैरह तैयार हों कि एक कानून में ये तरमीम करेंगे तो उसका ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो इंशाल्लाह ये काम होना चाहिए और ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस पे अब तक किसी हुकूमत ने खातर खा तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल, हम बिल्कुल सोच रहे हैं सीरियसली, मैंने कई दफ़ा खुद भी बात की है और अभी मेरी कल भी प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग थी, तो वो भी इस मामले पे जो है बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं कि कॉमन मैन को मसाइल के हल के लिए जो भी तरीक़ेकार जो है, जो भी हमारे रिसोर्सेज के पेश नज़र मुमकिन है, वी आर कमिटेड टू डू एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। तो ये इसमें कोई शक नहीं, ये काम बड़ा ज़रूरी है। सही, मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। हाँ, और ये इसमें एक नए माइंडसेट बनेगा और वो होना चाहिए और ये हमें इंटेलेक्चुअली भी हमारा स्टेटस जो है इससे ऊंचा हो जाएगा अगर ये काम हम। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।